حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود بھیجے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہوگا۔ ابو محمد جبر وغیرہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اگر مجھے ذکر خدا کے بھول جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو قرب خدا صرف درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل کرتا۔ اس کو النمیری نے ذکر کیا اور ابو محمد جبر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہی جنت کا راستہ ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اس کی کوئی نماز نہیں۔ آپ نے زید بن وہب سے فرمایا، اے زید، جب جمعے کا دن ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا مت چھوڑو، یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس شخص کو، اس کے بیٹے کو اور اس کے پوتے کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آدمی اپنے خطبے اور ہر امر مطلوب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اور کتاب الام میں فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ انسان ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ جو روایت ہے یہ کتاب سعادت الدارین سے لی گئی ہے، جو حضرت یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کے فضائل سے مرتب کی ہے۔ ہم درود پاک کے فضائل اسی کتاب کے ریفرنس سے جو ہے لیتے ہیں۔